ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم کے دین پاک کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ چند مخلص لوگ اللہ کے دین کے ساتھ دل و جان سے تعاون کریں، محبت رکھیں اور خدمت کریں. ہر نبی دنیا میں آیا تو اس کا دین آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو اور مل کر اللہ کے دین کو آگے بڑھائیں، کیونکہ کفر، باطل اور اللہ کی دشمن قوتیں دنیا میں منظم ہو کر کام کرتی ہیں. اس لیے جب تک اہل ایمان بھی منظم ہو کر اپنے دین کا دفاع، خدمت نہ کریں اس وقت تک دین باقی نہیں رہتا. گزشتہ جمعہ میں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا. آج میری گفتگو کا مین موضوع یہ ہے کہ
کہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی دنیا میں آیا اور اس نے اپنے دین کی دعوت دی تو جو لوگ بھی اللہ کے نبی کے دست و بازو بن گئے معاون بن گئے ساتھ ملے، اللہ نے انہیں ہر دور میں کامیابی عزت عطا فرمائی۔ میں نے 2 مقامات سے آیات طیبات تلاوت کی، آپ ان کا ترجمہ سنیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، خدمت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے لوگوں نے تعاون کیا، زیادہ لوگ مخالفت پر چلتے رہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تو قوم 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ انکار کرنے والوں کا اور ایک حصہ تعاون کرنے والوں کا۔ تو آپ فرماتے ہیں فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، وکفرت طائفہ اور دوسرا گروہ کافر بن گیا، انکاری ہو گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے مدد ایمان والوں کی فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی کامیاب ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ کریم نے فرمایا جو میرے پیغمبر عیسیٰ کے ساتھ مل گئے انصار بن گئے، انصار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، معاون بن گئے، اللہ نے انہیں کامیابی عزت سرخروئی عطا فرمائی۔ ایسے ہی ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں بہت مشکلات آئیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات آئیں، لیکن جو لوگ حضور کے ساتھ مل گئے اللہ کریم نے انہیں عزتیں عطا فرمائیں۔ اب حضور کے ساتھ ملنے والے لوگوں کا ذکر، اب پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے معاونین کا ذکر ہوا، اب حضور کے ساتھ، حضور کے دین کے ساتھ مدد کرنے والے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والسابقون الاولون، وہ سبقت لینے والے پہلے لوگ۔ حضور نے اعلان نبوت کیا تو یکسر مکے کا ماحول بدل گیا، جو آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، وہی بد دعائیں دینے لگے، اور تو اور رہا حقیقی چچا بری بزم میں آپ کو بد دعائیں دینے لگا، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سال کتنی مشکل میں گزرے کہ حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کر کے 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا۔ کوئی شہر کا بندہ نہ بولتا ہے، نہ چیز لیتا ہے، نہ دیتا ہے، ہر نگاہ میں نفرت، ہر دل میں دوری، اور یہ سارا اب پورے بنی ہاشم کا بائیکاٹ تھا۔ اب خود خاندان بھی حضور کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ سارے بنو ہاشم بھی مسلمان ابتداء نہیں ہوئے کہ محض ایک محمد کی وجہ سے سارا مکہ ہمارا دشمن بن گیا، خدا کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ اس حد تک بنی ہاشم پر مشکل وقت آیا کہ ان کا گزارا درختوں کے پتوں پر ہوتا تھا، انتہائی مشکل حالات۔
اگر میں ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کر دوں، لیکن کچھ سعید روحیں تھیں جنہیں اللہ نے مہربانی کی اور انہوں نے حضور پر ایمان لایا، پھر حضور کا ساتھ دیا، تو جو سبقت لے گئے، فرمایا ان مشکل حالات میں جن مہاجرین و انصار نے میرے نبی کی مدد کی، مکہ میں انہوں نے مدد کی، حضور مدینہ گئے تو انصار نے مدد کی، اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا۔ ذرا سنیں کتنا والہانہ قرآن کا محبت بھرا انداز ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے پہلے پہلے وہ سبقت لے جانے والے لوگ، وہ اور آگے ہمارے لیے قیامت تک ایک خوشخبری سنائی، اے بعد میں آنے والوں تم بھی سن لو، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو قیامت تک خلوص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ مہاجرین انصار کے نقش قدم پر چل کر جو رسول اللہ کے دست و بازو بنیں گے، حضور کے دین کے معاون بنیں گے، انہیں اللہ کریم کیا انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ ہوگا رضی اللہ عنہم، انہیں مبارک ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک بات، وردوا عنہ، اور اللہ انہیں دنیا میں جو انہوں نے اللہ کا راستہ اپنایا، اللہ کا راستہ اپنانا کوئی آسان نہیں ہوتا، حرام سے بچنا، حلال پر چلنا، جھوٹ سے بچنا، سچ پر چلنا، منافقت سے بچنا، کھری بات کرنا، کرپشن، بددیانتی، چور بازاری، ان ساری باتوں سے دامن اپنا کھینچ کر غربت میں بھی اور جو بھی حالات ہوں محض اللہ کے لیے دیانت، صداقت، شراف اور اچھی باتیں اپنانا، اور پھر اللہ کے دین کی سپورٹ اور مدد کرنا، ایسے کرنے والوں کو فرمایا جو ہم انعام دیں گے ایسے انعام ہوں گے۔ پہلے اللہ ان پر راضی ہوا، لیکن جب اللہ انہیں انعام دے گا تو وہ اللہ پر راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ہو گئے، جو گزر گئے وہ راضی ہو گئے، جو آئیں گے وہ ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، وہ پہلے پہلے ایمان لانے والے، اللہ رسول کے لیے جان کی بازی لگانے والے، مال اولاد عزت کی بازیاں لگانے والے، یا ان کے جو نقش قدم پر چلے گا انہیں خوشخبری ہو کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی ہیں، آخرت میں جنت کے باغات تیار فرمائے، تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور انہیں مبارک ہو کہ انہیں ایک مرتبہ داخل کر کے جنت سے نکالا نہیں جائے گا، فار ایور، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو، آخرت بھی سمر جائے، جنت بھی مل جائے اور ابدی بہاریں بھی مل جائیں۔ لیکن یہ انعام کن لوگوں کا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے دین میں سبقت لی، پہلے پہلے حضور کے ساتھ مل گئے، اور پھر اس پر خواہ وہ مہاجر ہیں، خواہ وہ انصار ہیں، یا قیامت تک دین کا کام کرنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، قیامت تک ان کی پیروی کرنے والے، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ سب شامل ہیں۔ تو اس لیے برادران گرامی قدر، میں صرف تھوڑی سی آپ کو وہ جھلک دکھاتا ہوں کہ حضور کے وہ ساتھی، وہ لوگ جو پہلے پہلے حضور سے ملے، آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضور کی ذات پر ایمان لانے والی ذات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، ہماری ایمان والوں کی پہلی ماں، کیونکہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ وہ حضور کو قریب سے دیکھ چکی تھی، جب انہوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھا تو قربان ہو گئی،
اور ایسی قربان ہوئی کہ جب حضور نے فرمایا مجھ پر وحی آئی ہے اور وحی کے جلال سے حضور کا بدن کانپ رہا تھا، تو مائی صاحبہ نے کمبل بھی اڑایا اور ساتھ کہا آپ جیسے اعلیٰ اخلاق کردار والا آدمی جو بے سہاروں کا سہارا بنے، جو صلہ رحمی کرے، جو غریبوں کا معاون و مددگار بنے، ایسے بندے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ضرور منصب عطا کرے گا۔ اور آپ ایمان لائیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے کیا، ایک بہت بڑے مالدار باپ خویلد کی بیٹی تھی جو مکہ کا امیر ترین آدمی تھا، اور سیدہ اس کی اکیلی وارث تھی۔ سارا مال باپ کا ملا، اب مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، پھر حسب و نسب بڑا اعلیٰ، پھر کردار اتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اعلیٰ تھا کہ جاہلیت میں بھی آپ کا لقب تھا طاہرہ، پاک دامن عورت۔ سب سے پہلے حضور پر ایمان لائیں اور پھر حق ادا کر دیا، رفاقت کا، حضور کی خدمت کا، مکہ کی امیر ترین عورت، لیکن ایسی دل و جان سے حضور پر قربان ہوئی کہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم پر وار دیا۔ حالانکہ اس ماحول میں بھی اور آج بھی عورت اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے، عورت کو کوئی چیز اپنے ماں باپ سے ملے تو اپنے قبضے میں رکھ سکتی ہے، عورت کی ملکیت کا تصور اسلام میں موجود ہے، چاہے تو مرد کو دے چاہے تو نہ دے۔ لیکن مائی صاحبہ نے چونکہ حضور میں صداقت دیکھی، ایمان کی سچائی ایسی دل میں اتری کہ حضور پر، حضور کے مشن پر سب کچھ قربان کر دیا، اپنے مال کے منہ کھول دیے حضور کے لیے، جہاں چاہیں جس طرح چاہیں میرا مال صرف کریں، اللہ آپ کے اس دین کو آگے بڑھائے۔ ایک امیر عورت خود شوہر کی خدمت کرنے سے ہچکچاتی ہے، عام حالات ہمیں جی نوکر رکھ کر دو، پڑھی لکھی پی ایچ ڈی عورت ہو، بہت بڑی افسر ہو، وہ کب خدمت کرے گی؟ اس دور میں مائی خدیجہ الکبریٰ کا مقام کوئی کم نہیں تھا، لیکن اتنی بڑی خاتون، خاندانی حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے، دولت و مال کے حوالے سے، اثر و رسوخ اور کردار کے حوالے سے، ہر اعتبار سے کمال درجے کی عورت، لیکن سیرت میں آتا ہے کہ آپ کی لونڈیاں تھیں، آپ کے غلام تھے، اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کرتی، خود کھانا تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی، حتیٰ کہ حضور جب غار حرا میں جاتے اعلان نبوت سے پہلے، حضور کئی ہفتے وہاں رہتے، راشن لے جاتے، اور اگر راشن کم ہو جاتا تو یہ مکہ کی مالدار ترین عورت حضور کا ساز و سامان اٹھائے اور کھانا اٹھائے غار حرا پر جاتے۔ آج بعض لوگ شوق میں غار حرا پر چڑھتے ہیں، لیکن بڑا مشکل ہے، مردوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ لیکن آپ کا جب نکاح ہوا حضور سے تو اس وقت عمر 40 سال تھی، اعلان نبوت تو حضور کی عمر 25 سال تھی، 15 سال مزید آگے جائیں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 55 سال سے اباو تھی، گویا بڑھاپا، لیکن نبی کریم کے ساتھ دلی محبت اور نبی کریم کی ذات پر وارفتگی اور محبت کا یہ عالم کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر سے کھانا تیار کیا، راشن لیا، میں اپنے شوہر نامدار کو حرا میں پہنچاؤں۔ جب پہاڑی چڑھ کر بڑی مشکل سے غار حرا کے دروازے پر پہنچی تو اندر جبریل آ گیا، ابھی مائی صاحبہ باہر ہیں، اندر جبریل آ گیا، فراز عرش سے جبریل آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ کی زوجہ خدیجہ کھانا لا رہی۔ فرشتہ ذکر کر رہا ہے اور عجیب والہانہ انداز تھا، فرشتہ کرنے لگا، یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے۔ فرمایا، کیا تم خدیجہ کو جانتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، نوری مخلوق بھی خدیجہ کو جانتی ہے۔ کیا یہ اتنا ہی کم شرف تھا کہ نوری مخلوق بھی انہیں جانے؟ لیکن اگلا جملہ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں،
جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ جبریل جاؤ میری طرف سے خدیجہ کو سلام دو، رب کائنات کی طرف سے خدیجہ کو سلام دو۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے خدیجہ کو سلام دے پہنچانے کے لیے، اور ساتھ پھر کہا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ کو کہنا جبریل بھی تمہیں سلام کہتا ہے۔ اتنا آپ کی خدمات کا یہ عالم تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ مکہ کی عورت جب حضور پر ایمان زوجیت میں آئی، سب سے بڑی مکہ کی امیر عورت، لیکن سارا کچھ یوں نبی پر وار دیا، اور بڑھاپے میں منہ چھپا کر اپنی قبر میں جب جانے لگیں تو گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا۔ یہ حال تھا، اتنی وفاداری۔ جب ادھر سے اتنی وفاداری، ادھر سے وفاداری کا جواب یہ ہے کہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیج رہا ہے اور میرا بھی سلام کہہ دیں ام المومنین۔ گویا جبریل بھی حاضری لگوانا چاہتا ہے ام المومنین کی خدمت۔ تو جب آپ پہنچی نا، آپ اندازہ اب آپ لگا لیں نیچے سے اوپر پہاڑ تک، اور بڑی مشکل چڑھائی ہے۔ میں ایک مرتبہ وہاں حاضر ہوں، جوان آدمی تھک جاتا ہے غار حرا تک پہنچتے پہنچتے، لیکن وہ 55 سال سے اباب عمر کی اسلام اور پیغمبر اسلام کی سچی عاشقہ جب وہاں پہنچی تو سلام پہنچا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ یہ میرے پاس جبریل بیٹھا ہے اور تمہیں سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے بھی سلام دیا ہے، رب کریم نے بھی سلام بھیجا ہے، جبریل امین بھی سلام عرض کرتا ہے۔ تو سیدہ نے کمال کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ هو السلام ومنہ السلام۔ یا رسول اللہ میں اللہ کو تو سلام نہیں دے سکتی، ساری سلامتیاں ہیں ہی اسی کی طرف، وہی سلامتیاں دینے والا ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ خود سلام ہے، سلامتیاں بخشنے والا ہے، وہ سلام ہے ہمیں سلامتیاں دینے والا ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا جبریل امین پر بھی سلام ہو، میرے شوہر کریم پر بھی میرا سلام ہو۔ کتنا عجیب انداز تھا نوازے جانے کا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بھی اخلاص سے دل سے اللہ رسول کے دین کا خادم بن جاتا ہے، اور حضور کے ان پہلے السابقون الاولون، یہ پہلے مہاجر و انصار سارے قابل تعریف، لیکن سب سے پہلے 4 شخصیتیں ایمان لائیں۔ عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں مولا علی، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور مردوں میں صدیق اکبر۔ زید بن حارثہ ایک بہت بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا، بالکل بچپن میں بیچارے پکڑ کر غارت گری ہوئی غلام بنا لیے گئے، بکتے بکاتے سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی ملکیت میں آ گئے، لیکن پیچھے سے خاندانی آدمی تھے۔ سیدہ نے کیا کیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، ابھی عمر 8 سال تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی حضور نے اعلان نبوت تو نہیں کیا تھا، کہنے لگے آقا آپ کو ضرورت ہوتی ہے غلام کی، یہ زید ابن حارثہ آپ کی خدمت کیا کرے، حضور کو وقف کر۔ آپ نے حضرت زید کو آزاد کر کے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن ان کے والد کئی مرتبہ میں نے بتایا، والد اور چچا لینے آئے، زید کو پتہ چل گیا کس طریقے کہ ہمارا بیٹا وہاں ہے۔ حضور سے کہا ہم بڑے عزت والے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ہمارا بچہ غلام بنا لیا گیا ہے آپ کے پاس، اور آپ کریموں کی اولاد ہیں، کریم خاندان ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا بیٹا رقم لے کر آزاد کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا، زید کو بلایا، فرمایا تم بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، زید جس کو ترجیح دے اس کے پاس رہے۔ پوچھا یہ کون ہے، کہنے لگے میرے چچا اور باپ ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، میں نے اجازت دے دی، اب تیری مرضی ہے، ان کو ترجیح دیتے ہو یا مجھے دیتے ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر کس کو ترجیح دے سکتا ہوں، میں اپنے باپ اور چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت زید کا یہ والہانہ رسول اللہ سے پیار،
اس کی پیچھے وجہ حضور کا اخلاق و کردار تھا، جس کا تھوڑا سا ذکر میں نے گزشتہ جمعہ کیا تھا۔ حضرت زید نے جب یہ کہا، حضور اٹھے، اٹھ کر حضرت زید کو پکڑا، حجر اسود کے سائے میں لے جا کر کہا لوگوں گواہ بن جاؤ، آج سے زید محمد کا بیٹا ہے۔ حضور نے بھی اتنا نوازا، اور جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا اور باپ مطمئن ہو کر چلے گئے، لیکن زید سب سے پہلے غلاموں میں سے اسلام لانے والا، اس لیے کہتا ہے لوگ میں نے رسول اللہ کی زندگی میں غلامی میں زندگی گزاری، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ انہو کان یؤثرنی علی اہلہ وولدہ، حضور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں پر بھی مجھ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضور کا اتنا کرم تھا حضرت زید پر، اس لیے حضور کا اخلاق کردار کہ جس ماحول میں غلاموں کو قتل مالک کر دیتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا، جو ظلم کرے آقا کوئی نہیں پوچھتا، وہاں غلام کو بیٹا بنانا، اور یہ شفقت دل مائل تھا۔ حضور پر ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں سے، لیکن جو بات میں مین کرنے والا تھا، ان کے باقی فضائل تو اپنی جگہ۔ حضرت زید پورے صحابہ کرام میں بلکہ پوری کائنات میں اگر صحابہ میں سے کسی کا نام قرآن میں ذکر ہے تو وہ صرف حضرت زید کا ہے۔ یہ ان مقام میں انشاءاللہ اس پر کبھی پھر بات ہم کریں گے کہ کیوں نام آیا، وجہ کیا تھی، لیکن میں فی الحال یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جو یہ پہلے لوگ حضور کے ساتھ ملے، ویسے تو حضور کے سارے صحابہ انصار و مہاجرین نے حضور کے مشن کی خدمت کی حد کر دی، لیکن ان چاروں کی خدمات کا، ام المومنین کی خدمات کا یہ عالم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اکیلی حضور کی کمواری بیوی تھی، باقی حضور کی 10 بیویاں جن سے حضور نے عقد کیا یا وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 10 بیوہ یا کم مطلقہ عورتیں اور ایک عائشہ کمواری، اور وہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی اور انتہا درجے کی ذہین اور عالمہ فاضلہ۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں کئی مرتبہ رسول اللہ میرے سامنے حضرت سیدہ خدیجہ کا ذکر اس انداز میں کرتے کہ ایک دن میری سوکن کی رقابت والی رگ پھڑک اٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا جوان عورت کی موجودگی میں بوڑھی کا ذکر، کیا عائشہ کی موجودگی میں خدیجہ الکبریٰ کا ذکر جو دنیا سے چلی گئی؟ کہتی ہیں لوگوں اللہ کی قسم اگرچہ حضرت عائشہ ساری موجود بیویوں سے محبوبہ تھی، لیکن حضرت عائشہ کو فرمایا اے عائشہ پھر آئندہ کبھی خدیجہ کے بارے میں میرے دل کو اذیت نہ دینا، خدیجہ میری وہ بیوی ہے کہ جب دنیا میرا انکار کر رہی تھی خدیجہ الکبریٰ میرا اقرار کر رہی تھی، جب دنیا خون کی میری پیاسی تھی خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال مجھ پر وارا، اپنی زندگی واری۔ حضرت عائشہ کہتی اس والہانہ انداز میں رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی خدمات کا ذکر کیا کہ میں ڈر گئی کہ میں نے حضور کے دل کو اتنی تکلیف، اتنا اعتراف تھا خدیجہ الکبریٰ کی خدمات کا۔ حضرت زید بن حارثہ غلام ہے، غلام کیا کر سکتا ہے، لیکن غلام ہونے کے باوجود حد کر دی حضور کے مشن کے ساتھ وابستگی، حضور کے ساتھ دن ہو یا رات ہو۔ طائف کے مشکل سفر میں حضرت زید حضور کی میت میں تھے، اور جب سرکار کے قدمین شریفین ان ظالموں نے پتھر مار مار کر لہولہان کر دیے تو حضرت زید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو اس قوم پر خدا کا غضب آ جانا چاہیے، اب تو خدا کا عذاب ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ زید کی اپنی محبت تھی کہ زاروں کے تار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اب تو اس قوم پر عذاب آنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب کو اتنا ستایا، لیکن یہ حضور کا ظرف تھا کہ فرشتہ عذاب کا پیغام بھی لے کر آیا تو فرمایا واپس چلے جاؤ، میں عذاب نہیں چاہتا، میں تو قوم کے لیے اسلام چاہتا ہوں۔
میں یہ عرض بار کیا کرتا ہوں، جو اسلام نبی محترم کو اتنا پیارا تھا کہ جان سے بڑھ کر اسلام پیارا، آپ اور میں ہر بندہ مسلمان آج اپنے دل سے سوال کرے کہ اسے رسول اللہ کے اسلام سے کتنا پیارا۔ حضور کو تو جان سے زیادہ اسلام پیارا، اور آج ہم اسلام کے بارے میں ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور سے وابستہ ہوئے، مکہ میں بھی ساتھ رہے، بڑی لمبی داستان ہے ان کی خدمات کی، مدینہ پہنچ گئے اور بدر سے لے کر ہر غزوہ میں شرکت کی۔ آپ بڑے تیر چلانے کے ماہر تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت آپ سے کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ کئی آپ نے جب بڑے بڑے لشکر مہموں پر بھیجے تو ان کا امیر حضرت زید کو بنا کر، حالانکہ بڑے بڑے ان میں صحابہ، خاندانی صحابہ ہوتے تھے، اور جس جنگ میں حضرت زید زندگی بھر حضور کی میت میں رہے اور پھر اپنی جان تک اللہ کے دین پر قربان کر۔ 8 ہجری میں جب جنگ موتا کے لیے کیسر روم کے خلاف حضور نے لشکر بھیجا تو اس میں بڑے بڑے انصاری مدینہ کے سردار تھے، ان کے اندر موجود تھے۔ اسی لشکر میں حضرت علی کے حقیقی بھائی جعفر طیار، آپ نے نام سنا ہے، وہ تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ بڑے سردار آدمی تھے اور بڑے قابل آدمی تھے۔ تو ان تمام بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں حضور نے امیر بنایا، امیر لشکر، اور جھنڈا دیا تو حضرت زید ابن حارثہ، فرمایا زید ابن حارثہ تمہارا امیر ہے، اور پہلے نشاندہی کر دی، اے لوگو اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائے یہ جھنڈا جعفر طیار اٹھائے گا، جعفر طیار شہید ہو جائے یہ جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ اٹھائے گا۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، حضرت زید اپنی تمام تر مہارتوں کے باوجود جوہر دکھاتے دکھاتے شہید ہو گئے۔ حضور مسجد نبوی میں صحابہ کو بتا رہے تھے، لوگوں زید شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، آپ بڑے بہادر تھے، مولا علی کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن آپ نے سنا آپ کا ایک بازو کٹا تو جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھا۔ جب وہ کٹ گیا تو آپ نے اپنی گردن کے سہارے میں جھنڈا کو لے کر اٹھانا چاہا، لیکن جب شہید ہو گئے رسول گرامی نے فرمایا، لوگوں میرے بھائی جعفر نے اللہ کے دین کے لیے یہاں دونوں بازو کٹائے، جب جعفر کی روح میرے رب کی بارگاہ میں گئی تو رب کریم نے 2 پر انہیں دیے اور فرمایا، اے میرے دین کے لیے اپنے بازو کٹانے والے، جنت میں ایک جگہ مکان تیرا نہیں، جہاں چاہو جنت کی سیر کرو۔ یہ حضرت جعفر طیار کو مقام ملا۔ اسی غزوہ میں حضرت زید شہید ہوئے، اور چونکہ حضور نے منہ بولا بیٹا فرمایا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اور پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد ابن ولید جنہیں رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کہا، خالد نے جھنڈا تھاما اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالا۔ حضور نے یہ سارا منظر مدینے میں بیٹھ کر بیان کیا پہلے، لیکن حضرت زید بن حارثہ جن کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ پہلے لوگ حضور سے جو ملے انہوں نے حق ادا کر دیا۔ آپ کو اتنا حضرت زید سے محبت و پیار تھا کہ صحابہ کرام عموماً رشک کرتے تھے کہ اتنے بڑے سرداروں کی موجودگی میں حضور حضرت زید کو اتنی ترجیح دیتے۔ اور تیسرا آدمی جو رسول اللہ پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے وہ مولا علی۔ اب مولا علی کی خدمات اسلام کو کون نہیں جانتا؟ تو یاد رکھیں ان لوگوں کی اصل جس کو قرآن نے بڑا ہائی لائٹ کر کے بیان کیا وہ ان کا اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار تک جتنے بھی لوگ پہلے اللہ کے دین کے معاون بن گئے، میرے نبی کے مشن کے ساتھی بن گئے، انہیں اللہ نے اپنی رضا بھی دی، جنت بھی دی اور کامیابی کا مجدہ بھی سنایا۔ حضرت علی آپ کی ذات کی خدمات وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر کہا نا میں ایسا دین لایا ہوں جو دو جہاں میں تمہیں کامیابی دے دے گا اور تم بنی ہاشم پہلے ہی عزت والے ہو، اگر میرا دین قبول کرو گے اللہ تمہاری عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ اب بڑے بڑے سارے سردار خاموش، عتبہ خاموش، عتیبہ خاموش، ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے وڈیرے خاموش ہیں۔ حضرت علی کی عمر 8 یا 9 سال تھی، کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے اے محمد ابن عبداللہ آپ کا ساتھ علی دے گا، میں دوں۔ انہوں نے کہا لگایا، وہ ہنسے کہ یہ چھوٹا سا بچہ محمد کا معاون اور ساتھ دینے کا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس بچے کے اندر جوہر کیا آ جائے گا۔ وہی بچہ جس کی آنکھوں میں آشوب چشم اور بدن کمزور تھا حضرت علی کا بچپن، اللہ نے اسی کو اللہ رسول کی کرم کے صدقے شیر خدا بنا ڈالا۔ اور پھر دن آیا 1000 پہلوانوں سے مقابلہ کرنے والا اگر کافر پہلوان للکار کر کہتا ہے کہ محمد تیرے لشکر میں ہے کوئی میری ضرب سہ سکے، تو حضرت علی نے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں مقابلے میں چلے، اس کا غرور میں توڑوں، اور پھر غرور توڑا۔ اسی طرح حضرت علی آپ کی خدمات، حضرت اقبال نے حضرت علی کو بڑا خراج تحسین پیش کیا۔ علامہ اقبال کو جو اللہ رسول کی بارگاہ میں یا اولیاء کی نظروں میں محبوبیت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اقبال نے حضور کے وفاداروں کا ذکر بھی ان کی وفاداری کے مطابق کیا۔ حضرت علی کے بارے میں حضرت اقبال کے بڑے شعر ہیں، ایک جو مشہور زمانہ شعر ہے، اقبال کہتا ہے مسلم اول شہ مردان علی، یعنی پہلا مسلمان بچوں میں سے حضرت علی شاہ مردان تھے۔ مسلم اول شہ مردان علی، آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کی، فرمایا مشکل مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آپ کا لقب ہے نا، آپ جانتے ہیں مرتضی، مرتضی کا معنی ہے سراپا رضا، اللہ کی رضا میں جان سے گزرنے والا انسان۔ حضرت علی کی ذات میں یہ کمال تھا کہ آپ اللہ کی رضا میں مٹے ہوئے تھے، جو کام کرتے اللہ کے لیے کرتے۔ آپ نے سنا ہے آپ نے ایک مد مقابل کافر کو بچھاڑ دیا، جب قتل کرنے لگے تو اس نے مولا علی کے منہ پر تھوک دی، آپ اس کی سینے سے اٹھائے، فرمایا جا ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے کہا علی یہ کوئی معافی والی جگہ ہے، تو میرا دشمن ہے، میں معافی نہیں لیتا، بتا کیوں مجھے معاف کر رہا ہے۔ فرمایا کافر کے لڑنے کا مدعا حکومت، دولت، شہرت ہوتی ہے، مومن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ مالک راضی۔ میں نے تمہیں گرایا، وہ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مومن صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہادت ایمان دینے کے لیے لڑتا ہے، جو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس سے لڑا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا، اب میرا ذاتی غصہ درمیان میں آ گیا، میں ذات کے لیے تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جا میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ یہ کیسے بے غرض لوگ ہیں، تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ آدمی وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ تو حضرت علی کی ذات کی خدمات، اور چوتھا انسان صدیق اکبر ہے، اسے بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ چاروں ذاتیں السابقون الاولون کا ٹائٹل جن مہاجرین و انصار سب کو ملا، ان چار کے سردار، ان سب کے سردار یہ چار ذاتیں ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید بن حارثہ، مولا علی مرتضیٰ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار سب سے پہلے رسول اللہ سے ملے اور حق ادا کر دیا۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ کے دین کے لیے جو کچھ کیا وہ آپ جانتے بھی ہیں، بارہ میری زبان سے سن بھی چکے ہیں، کہ آخر یہاں تک حضور کا ساتھ اقبال کہتا ہے کہ صدیق اکبر تو رسول اللہ کا بچپن سے لے کر مزار تک کا ساتھی، مزار تک کا ساتھی ہے۔
آپ کہتے ہیں ہمت او کشت ملت را چو ابر ثانی اسلام غار و بدر و قبر، کہ صدیق ہر مقام پر حضور کے ساتھ رہا۔ تو اس لیے ان چاروں نے تو انہیں جو عزت ملی، جو مقام ملا، وہ حضور کی وابستگی، حضور کے مشن سے وابستگی۔ میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ اللہ کی قسم، کسی بھی دور میں جس انسان نے اللہ کے دین کے لیے ذرہ برابر بھی حصہ لیا، وہ محروم نہیں رہا نوازا۔ ان کی بات سن لیں، اگر ٹائم ہوتا ایک ایک کے میں بارے میں آپ کو بتاتا کہ ان کا مقام کیا ہے، انہیں کیا مقام ملا۔ مطلق کہا گیا نا، جنہوں نے پہلے اسلام کی خدمت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے نہیں۔ پھر فرمایا ہم نے ان کے لیے دائمی جنت تیار کی، ذالک الفوز العظیم، وہ دائمی کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی ماننا بڑا آپ کا مصروف ٹائم ہے، آج لوگ دین کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے۔ ہر بات کے لیے ٹائم ہے، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اپنے کاروبار، اپنے معاملات کے لیے سارا دن دھکے کھائیں گوارا ہے، اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں انجمن غلامان مصطفیٰ اس کے پہلے دن سے لے کر آج تک کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک بیک ورڈ علاقے میں 8 آنے کی کاپی سے جس انجمن نے آغاز کیا تھا، آج اس کا بجٹ کروڑوں میں، اور الحمدللہ انجمن کا کام سامنے، مسجد میر حمزہ کا مرکز، دارالعلوم محمدیہ رضویہ اور جامع خدیجۃ الکبریٰ۔ تو برادران گرامی قدر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے دم سکون ہو تو آج اللہ رسول کے وفادار بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ کے مشن کے لیے وقف کر دے۔ اللہ کی قسم، جتنا سکون ان لوگوں کو ملتا ہے اتنا کسی کو نہیں ملتا۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے ہمیں یہی گھٹی میں چیز ڈالی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہمارا ہر عمل زندگی کا اللہ رسول کے لیے اور اللہ رسول کے دین کے لیے ہونا چاہیے۔ پنڈ دادن خان میں کام ہو رہا ہے، پنڈ دادن خان میں رہتے ہوئے لوگ ہوں گے جنہیں آج تک انجمن کی معاونت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، ان کا اپنا انداز حیات ہے، اور وہ بھی ہیں جو ہر وقت ڈیووٹ رہتے ہیں، وقف رہتے ہیں انجمن کے لیے۔ لیکن دوستو، زندگی بھی گزر جائے گی، کاروان زندگی بھی چلتا رہے گا، لیکن آپ بتائیں جب تک یہ مسجد میر حمزہ کا صاحبان رہے گا، انجمن کے مومنین کو ثواب ملتا رہے گا کہ نہیں ملتا؟ آئیے اس ابدی خوشی کو، حقیقت کو پائیں، اس حصے کو اختیار کریں۔